بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم روزانہ کھانا کھا رہے ہیں، دال بھی، سبزیاں بھی، دودھ بھی، تو پھر آخر میں جسم وٹامن B12 کی کمی ہوتی کیسے ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب جان کر اکثر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وٹامن B12 کی کمی ہمیشہ کم کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اس لیے ہوتی ہے کہ جسم اسے جذب ہی نہیں کر پاتا۔ ذرا ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کریں آپ کے گھر کے باہر پانی کی ایک بڑی ٹینکی بھری ہوئی ہے، لیکن گھر کے اندر آنے والی پائپ لائن بند ہو چکی ہے۔ اب چاہیے ٹینکی میں ہزاروں لیٹر پانی موجود ہو، گھر کے نل پھر بھی خشک رہیں گے۔ بالکل یہی حال ہمارے جسم کا بھی ہوتا ہے۔ خوراک پلیٹ میں موجود ہوتی ہے، لیکن اگر معدہ اور آنتیں اسے صحیح طریقے سے جذب نہ کریں تو جسم کے خلیات بھوکے ہی رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ خاموش علامات شروع ہوتی ہیں جنہیں لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو وہ 5 بڑی غلطیاں بتانے جا رہا ہوں جو لاکھوں لوگ روزانہ کر رہے ہیں، اور انہیں اندازہ بھی نہیں کہ وہ خود اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پہلی غلطی، کمزور نظام ہضم۔ اگر آپ کو اکثر گیس بنتی ہے، پیٹ پھولا رہتا ہے، کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے، یا ہر کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے، تو یہ صرف معدے کی خرابی نہیں بلکہ اس بات کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کئی ضروری غذائی اجزاء کو مناسب طریقے سے جذب نہیں کر رہا۔ یاد رکھیے، صحت مند معدہ صرف کھانا ہضم نہیں کرتا بلکہ جسم کو طاقت بھی دیتا ہے۔ دوسری غلطی، اینٹی ایسڈ ادویات کا بار بار استعمال۔ آج کل معمولی سی تیزابیت پر بھی لوگ فوراً اینٹی ایسڈ کھا لیتے ہیں۔ وقتی طور پر آرام تو مل جاتا ہے، لیکن اگر یہ ادویات لمبے عرصے تک اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کی جائیں تو معدے کا قدرتی تیزاب کم ہو سکتا ہے، اور یہی تیزاب وٹامن B12 کو جذب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یعنی جس دوا سے آپ سکون حاصل کر رہے ہیں، وہی دوا بعض صورتوں میں آپ کے جسم کو ضروری غذائیت سے بھی محروم کر سکتی ہے۔ تیسری غلطی، صرف ایک جیسی خوراک پر انحصار۔ اگر آپ کی روزانہ کی خوراک میں تنوع نہیں اور آپ ہمیشہ ایک جیسی چیزیں ہی کھاتے ہیں تو بعض ضروری وٹامنز اور منرلز کی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو مکمل سبزی خور ہیں، انہیں وٹامن B12 کے بارے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر حیوانی غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ سبزی خور ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ آیا آپ کو سپلیمنٹ یا فورٹیفائڈ غذائیوں کی ضرورت تو نہیں۔ چوتھی غلطی، عمر بڑھنے کے ساتھ لاپرواہی۔ 40 سال کی عمر کے بعد جسم پہلے جیسا نہیں رہتا، معدہ پہلے جیسا کارکردگی نہیں دکھاتا، اور بعض افراد میں وہ پروٹین بھی کم بننے لگتی ہیں جو وٹامن B12 کو جذب کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس لیے بڑھتی عمر کے ساتھ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں یا مسلسل تھکن رہے تو صرف بڑھاپا کہہ کر بات ختم نہ کریں، وجہ معلوم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ 5ویں اور سب سے خطرناک غلطی، یہ غلطی شاید آپ بھی کر رہے ہوں، بار بار اینٹی بائیوٹک لینا اور ساتھ ہی جنک فوڈ کو معمول بنا لینا۔ ہمارے معدے میں موجود مفید بیکٹیریا ہاضمے اور مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب یہ توازن بگڑتا ہے تو غذائی اجزاء کے جذب ہونے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے صحت مند خوراک اور غیر ضروری اینٹی بائیوٹک سے پرہیز بہت اہم ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسا آسان طریقہ ہے جو ہمارے نظام ہضم کو بہتر بنانے میں مدد دے اور صحت مند غذا سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں معاون ثابت ہو؟ جواب ہے جی ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے اس کے لیے کسی مہنگی دوا کی ضرورت نہیں۔ صرف آپ کے کچن میں موجود چند عام چیزیں کافی ہو سکتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگلے حصے میں آپ کو وہ خصوصی دہی والا باؤل بتاؤں گا، اس کے ہر جز کی سادہ مگر سائنسی وجہ سمجھاؤں گا، ساتھ ہی
یہ بھی بتاؤں گا کہ کن لوگوں کو صرف گھریلو نسخوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ شکریہ۔